الحمد لله الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا منازم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا مجاور له ولا مقابل له ولا زد ند جد جد جهد لا ولا مثل مثال مثيل مماثل له ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا جميلنا وأجملنا منيرنا وأنورنا ولينا وأولانا تقينا وأتقانا زكينا وأزكانا وأعلانا أجلانا أبهانا أتقانا أزكانا أنور أجدر أكبر أزهر أطهرنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر و ذی وقار بزرگوں بھائیوں اور میرے معزز مکرم ساتھیوں السلام علیکم۔
آپ کے اس خوبصورت پروگرام میں پہلی دفعہ آنے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ میرے برادر عزیز زبیر شاہ صاحب نے کئی دفعہ مجھے کہا تھا، لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ٹائم نہیں ملا کئی سالوں سے۔ اس دفعہ انہوں نے مجھے ایک میسج کیا، وہ جملہ مجھے بس بہت زیادہ زور دیا اس نے مجھے۔ کہنے لگے 4 سال سے آپ سے ٹائم لینے کی کوشش کر رہا ہوں اور وقت نہیں ملتا، اب میں آپ کی شکایت اللہ کے پاس کروں گا۔ تو میں سمجھ گیا کہ یار مولوی بندہ تو نہیں ہے کوئی، تو میں نے ان کو جواباً کہا کہ بھائی میری تو یہی مجبوری ہے کہ باقی جگہوں میں بھی اللہ کا قرآن سناتا ہوں، لیکن آپ کی اتنی محبت ہے تو چلو جو مرضی ہو جائے میں آؤں گا آپ کے پاس۔ اور الحمدللہ آج آپ لوگوں کی یہ محبت اور اتنی کثیر تعداد میں آپ کا جم کر بیٹھنا، اللہ آپ کے ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میری بولی سمجھ میں آ رہی ہے؟ پنجابی مجھے آتی ہے مگر جاتی نہیں ہے۔ اس جملے کو سمجھ گئے نا؟ یعنی سمجھ لیتا ہوں مگر بول نہیں سکتا، آتی ہے جاتی نہیں۔ اور پشتو شاید نہ آپ کو آتی ہو اور نہ جاتی ہو، تو اس لیے میں پشتو سے تو گریز کرتا ہوں، لہٰذا اردو کے چند باتیں کہتا ہوں، توجہ کیجئے تاکہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ اور میرا ایک اصول رہتا ہے، جہاں جاتا ہوں میں کہتا ہوں میرا بیان چاہے آدھا گھنٹہ ہو، پونا ہو، آدھے پونے کی بات اس لیے کی کہ ابھی کان میں انہوں نے کہا آپ 2 گھنٹے بیان کریں۔ میں نے کہا میں نے کبھی کیا ہو تو کر لوں گا، لیکن کیا نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ وقت نکال کے آتے ہیں، سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ کیا ہے؟ بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس لیے دنیا کی دولتیں آپ اکٹھی کر کے ہر چیز واپس نہیں لے سکتے ہیں، لیکن گزرا ہوا ایک لمحہ بھی کائنات کی کوئی طاقت واپس نہیں لے سکتی۔ جو گزر گیا وہ تو آپ اپنا قیمتی وقت لے کے آئے ہیں، تو گھر جائیں تو کچھ لے کے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو علماء بیان کرتے ہیں۔ آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی عبادت، آپ کا تقوی، آپ کی بہادری، آپ کی دلیری، آپ کا اخلاق، آپ کا معاف کرنا، آپ کے شب و روز کی زندگی، ان میں سے مختلف پیرائے لے کر لوگوں کے سامنے پہلو بیان کرتے ہیں، گوشے۔ ایک گوشہ آپ کے سامنے میں بھی ذکر کرتا ہوں کہ قرآن مقدس نے اپنے پیغمبر کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اگر آپ میرے ساتھ تھوڑا سا سفر کریں اور دل کا برتن سیدھا رکھیں۔ انشاءاللہ کتاب و سنت کے اندر رہ کے چلوں گا۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کے وجود مقدس کو رحمت بنایا، اور آپ کے وجود سے نکلنے والا ایک ایک فعل، ایک ایک ادا، ایک ایک طریقہ، وہ بھی نری رحمت ہی رحمت ہے۔ قرآن مقدس کیا کہتا ہے سنیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کس کے لیے؟ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہے آپ کی عمومی رحمت۔ کیا؟ یہ ہے عمومی رحمت، آپ کی عام رحمت۔ آپ کو اللہ نے پوری کائنات بلکہ عالمین کے لیے بنایا، مومنوں کے لیے بھی بنایا، کافروں کے لیے بھی بنایا، موحدین کے لیے بھی بنایا، مشرکین کے لیے بھی بنایا۔ آپ کو رحمت انسانوں کے لیے بھی بنایا، جنات کے لیے بھی بنایا، بلکہ ایک ایک ذرے تک، یہاں تک کہ حیوانات کے لیے بھی آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سنیے ذرا، اس علاقے کا نام کیا ہے؟ ہاں، چکڑالہ والو، سنیے میری باتوں کو۔ آپ کی عمومی رحمت میں کافر بھی شامل ہیں۔ ذرا دیکھیے کیسے قرآن مقدس کہتا ہے، مشرکین نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، اگر یہ تیرا نبی حق ہے تو پھر تو ہم پہ آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب لے آ۔ تو چکڑالہ والو، سرگودا کی اس تحصیل میں رہنے والو، خدا را میری بات کا جواب دیجئے، نبی حق ہیں کہ نہیں؟ بولو، زور سے کہو، نبی حق ہیں۔ بلکہ قرآن کہتا ہے اِنَّا ارسلناک بالحق، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ جاء بالحق، حق لے کے آپ آئے ہیں، آپ حق ہیں، پھر تو پتھر آنے چاہیے تھے کہ نہیں؟ جب مشرک کہتے ہیں اللہ تیرا نبی حق ہے تو ہم پہ پتھر برسا، تیرا نبی حق ہے تو دردناک عذاب بھیج دے، تو نبی تو حق ہے، عذاب آنا چاہیے تھا ان پہ، مکے والوں پہ کہ نہیں؟ پتھر تو آنے چاہیے تھے، لیکن آپ کے ذہن میں آئے گا آخر آئے کیوں نہیں؟ میرے رب کا جواب سنیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا پیغمبر اللہ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا، وانت فیہم، جب تک آپ ان میں موجود ہوتے ہیں، یعنی جب تک آپ ہیں میں ان کو عذاب، آپ کی وجہ سے تو نبی کا وجود دنیا میں سزا عذاب کے لیے مانے بنا، تو مشرکوں کے لیے بھی رحمت ہوئے کہ نہیں؟ یہ عمومی رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ خصوصی رحمت صرف مومنین کے لیے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ الفوائد میں یہاں ایک عجیب نکتہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کائنات والوں غور نہیں کیا آپ لوگوں نے کبھی کہ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر جہاں آپ ہوتے ہیں اللہ ان کافروں کو بھی عذاب نہیں دیتا آپ کی موجودگی میں، باوجود اس کے کہ کافر ہیں، باوجود اس کے کہ منکر ہیں، باوجود اس کے کہ عذاب کے مستحق ہیں، لیکن آپ ہیں تو آپ کی وجہ سے اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا۔ تو جب اللہ آپ کے وجود کی وجہ سے کافر کو بھی عذاب نہیں دیتا، تو جس کے دل میں ایمان ہو، نبی کی محبت ہو اور وجود پہ نبی کی سنت ہو، اللہ اسے کیسے عذاب دے گا؟
جب ایک مشرک کے لیے آپ کا وجود مانع عذاب ٹھہرا، یہ میں نے قرآن پڑھا ہے، روایتیں نہیں پڑھی۔ اب اگلی بات سنیے، آپ کا وجود حیوانات کے لیے بھی رحمت ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک اونٹ نے آپ کو دیکھا تو آیا پاس اور کچھ کہنے لگا، بڑبڑایا سا، لوگوں کو بولی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ نبی کریم نے فرمایا کس کی ہے یہ اونٹنی؟ مالک کون ہے؟ کسی نے کہا فلان ساری ہے۔ نبی علیہ السلام نے بلایا اس کو، ادھر آؤ۔ جب وہ آیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اتق اللہ فی ہذہ البہائم، ان مویشیوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرا کرو، اس لیے یہ اونٹ آپ کی شکایت کر رہا ہے کہ یہ کھلاتا کم ہے اور محنت مزدوری زیادہ لیتا ہے۔ تو آپ کا وجود یہ حیوانات کے لیے بھی رحمت ہے، حیوان تو پھر زندہ ہے، جاندار ہے۔ آپ کا وجود جمادات کے لیے بھی رحمت ہے۔ صحیح بخاری، اللہ کے پاک پیغمبر مسجد نبوی کے اندر کھجور کے خشک تنے کے اوپر ہاتھ رکھ کے ٹیک لگا کے آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ کسی خاتون نے آ کے عرض کی، اللہ کے پاک پیغمبر افلا نتخذ لک منبرا، کیا ہم آپ کے لیے ممبر نہ بنوائیں؟ میرے بیٹے فرنیچر کے بہترین کاریگر ہیں، تو اگر آپ اجازت دے تو میں ان سے آپ کے لیے کیا بنوا دوں؟ ممبر بنوا دوں۔ تستریح علیہ عظام، کہ آپ کا وجود اس پہ آرام راحت محسوس کرے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے رضامندگی کا اظہار کیا، ممبر تیار ہو گیا، مسجد نبوی میں آ کے سج گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جمعے کا دن ہے، اپنے حجرہ مقدسہ سے نکلتے ہیں اور ممبر کی طرف بڑھتے ہیں، تو ممبر کے پاس کھجور کا وہ خشک تنا پڑا ہوا ہے، تنے کے پاس سے جو ہی گزرے ممبر پہنچے ہی تھے کہ تنے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، پوری مسجد سن رہی ہے، ہچکیاں لے لے کے رو رہا ہے وہ۔ سارے حیران ہے کہ یہ بچہ کہاں رو رہا ہے، یہ کیوں رو رہا؟ فراقاً، نبی کی جدائی میں رو رہا ہے، رو پڑا وہ۔ نبی علیہ السلام ممبر سے اترتے ہیں اور جیسے ہی اترتے ہیں کھجور کے اس تنے کو سینے سے لگا لیتے ہیں، اسے پیار دیتے ہیں۔ پیار دیتے ہی جب آپ کا وجود لگتا ہے اس کے ساتھ نا، تو وہ ایسے خاموش ہو جاتا ہے جیسے بچے کو بندہ گود میں اٹھا لے وہ چپ کر جائے، خاموش ہو گیا۔ تو پھر جگڑالہ والو ایک بات تمہیں یہ بھی ثابت ہو گئی کہ نبی کا وجود رحمت ہے آپ جمادات کے لیے بھی، لیکن ایک دوسری بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ میرے پیغمبر کا شان دیکھیے، مقام دیکھیے، رتبہ دیکھیے۔ ہم بھی تو انسانوں کو روتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن اسے گلے نہیں لگاتے، کئی ماؤں کو روتا ہوا دیکھتے ہیں، کئی بوڑھے والدین کو روتا ہوا آنسو بہاتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ترس نہیں آتا۔ میں تو اس پیغمبر کا امتی ہوں کہ کھجور کے تنے سے بھی رونے کی آواز آئی تو آپ نے ممبر چھوڑ دیا، ممبر چھوڑ کے نیچے آگئے۔ اور ہم جب ممبر بن جاتے ہیں تو سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ میرا ایک دوست ہے تو وہ اپنی پارٹی میں ممبر بن گیا، پھر آگے ترقی اس کو ملی تو اسمبلی تک پہنچا، تو ایک دن بیان میں وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اس کو مذاقاً ایک جملہ کہا، میں نے کہا بھائی کتنے کروڑ روپے لگائے ہیں ممبر بننے کے لیے، کتنے لگائے ہیں؟ کروڑوں لگا کے آپ ممبر بنے ہیں،
میں نے کہا آپ ممبر بننے پر فخر کرتے ہیں، میں تو ممبر کے اوپر بیٹھتا ہوں۔ تو وہ میری بات اکثر وہ ذکر کرتے ہیں کہ بھائی ممبر، اللہ کے پاک پیغمبر ممبر چھوڑتے ہیں کھجور کے اس خشک تنے کے لیے، لوگ انسانیت کو روتا دیکھتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور نام لیوا رحمت للعالمین پیغمبر کے ہیں۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کا وجود رحمت ہے، آپ کی سنت رحمت ہے، آپ کی عبادت رحمت ہے، آپ کی دعوت رحمت ہے، آپ کی دعا رحمت ہے، آپ تو نرے رحمتی رحمت ہیں۔ بلکہ ایک مقام تو وہ آتا ہے، لوگ پتھر مار رہے ہیں، دارالندوہ میں میٹنگ جاری ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، میٹنگ جاری ہے، کوئی کہتا ہے قتل کر دیے جائیں، کوئی کہتا ہے قید کر دیے جائیں، کوئی کہتا ہے ملک بدر کر دیے جائیں، ادھر یہ میٹنگ ہو رہی ہے، ادھر میرے پیغمبر کی حالت کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ جانتی نہیں ہے۔ اللہ ان کو میرے مرتبے کا پتہ نہیں، ان کو ہدایت دے دے۔ کیا عجیب رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی رحمت کے تذکرے بڑے عجیب ہیں، آپ کی رحمت کے نرالے نرالے تذکرے سنتے جائیے ذرا۔ قرآن مقدس کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ میرا پیغمبر تو ان لوگوں کے لیے نرم ہو گیا ہے، وہ پتھر برساتے ہیں تو دعائیں دیتا ہے، وہ کانٹے بچھاتے ہیں تو پھول برساتا ہے، وہ تجھ سے رشتے توڑ رہے ہیں تو انہیں دعاؤں میں یاد کر رہا ہے۔ انہوں نے آپ کو گھر سے نکالا تھا لیکن آپ نے آ کے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ کیا شان ہے، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ بھی رب کی مہربانی ہے کہ آپ نرم ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ترشرو تنخو سخت دل والے ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، کب کا آپ کو چھوڑ جاتے، لیکن آپ نرم ہو گئے ہیں، آپ رحمت کا مجسمہ بن کے آ گئے۔ کبھی سوچتا ہوں چکڑالہ والوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کے بازار میں 95 کلومیٹر کا سفر طے کر کے پہنچتے ہیں۔ کتنا؟ ہم سے تو 10 کلومیٹر بھی پیدل نہیں چلا جا سکتا، 2-4 کلومیٹر جو واک کرتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں 4 کلومیٹر واک کرتا ہوں۔ 95 کلومیٹر کا راستہ طے کرتے ہیں اپنے غلام منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کے ساتھ۔ کس لیے طے کرتے ہیں؟ وہاں کس چیز کا مطالبہ ہے؟ کوئی سیادت، کوئی قیادت، کوئی نوٹ، کوئی ووٹ کا چکر ہے؟ نہ میرا دوست، صرف اس لیے پہنچتے ہیں جب 3 سردار اپنے حجرے میں لگے ہوئے ہیں، کعبۃ اللہ کا غلاف سیتے ہیں، اللہ کے پیغمبر پہنچتے ہیں بنو ثقیف کے سرداروں کے پاس، سر اٹھا کے دیکھتے ہیں سید الانبیاء آئے ہیں، امام الانبیاء آئے ہیں، حسینوں کے سردار آئے ہیں، رحمت للعالمین پیغمبر آئے ہیں۔ کیا کہنے لگے؟ جی مہمان بولیے کیا مطالبہ ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر کہنے لگے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں، اور کس لیے آیا ہوں؟ تمہاری کامیابی کا پیغام لے کے آیا ہوں، تمہاری کامیابی کی دعوت لے کے آیا ہوں، ایک درد دل لے کے آیا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، بس یہی مان لو کہ لا الہ
الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی سجدوں کے لائق نہیں، کوئی بیڑے پار لگانے والا نہیں، کوئی برکتیں دینے والا نہیں، کوئی زندگی اور موت کا مالک نہیں، اگر ہے تو الا اللہ، کون ہے؟ چکڑالے والو میرا نام نہ لو، کسی کا زندہ باد مردہ باد نہیں، لیکن رب کی توحید کا نعرہ بلند کے کہیے کہ حاجت روا و مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ پیغام دینے کی دیر تھی، سارے تقاضے بھول گئے، اپنی ثقافت بھی بھول گئے، اپنی مہمان نوازی بھی بھول گئے۔ ایک جلال میں آ کے کہنے لگا اخرج من بلدنا، ہمارے شہر سے نکل جائیے، میرا شہر چھوڑ دے، میرا علاقہ چھوڑ دے۔ دوسرا منہ پھٹ پڑا، کہنے لگا اللہ کو تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں ملا نبی بنانے کے لیے۔ تیسرا بول پڑا، کہنے لگا میں غلاف کعبہ تو ٹکڑے کر دوں گا، تجھے رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ سے پوچھتا ہوں چکڑالے والو، آسان کام نہیں ہے رب کی توحید سنانا۔ بندہ پردیسی ہو، بندہ اکیلا ہو، بندہ مہمان ہو، یہ رویہ پیش کیا جائے، یہ معاملات ہوں، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن میرے پیغمبر رحمت للعالمین تھے، آپ کے دل میں ہمدردی تھی، کہنے لگے کوئی بات نہیں، ثقیف کے سردار ہو، تم نہیں مانتے ہو نہ مانو، میری اتنی سی بات ہے، خیر ہے تم ناراض ہوتے ہو نہیں مانو، لیکن میرے راستے میں رکاوٹ نہ بننا۔ میں طائف کے بازار میں ان غریبوں کو، ان لاچاروں کو رب کا قرآن سناؤں گا، رب کی توحید سناؤں گا، میرا راستہ تو نہ روکو۔ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے شہر کو اکٹھا کر لیا، جی بتوں کا ماننے والا نہیں ہے، ہمارے خداؤں کا منکر آ گیا، فلان جو فتوے لگانے تھے لگا دیے، خواتین مرد بچے بوڑھے جوان سارے جولیوں میں پتھر لیتے ہیں، اور رحمت للعالمین پیغمبر طائف کے بازار میں رب کی توحید سناتے جا رہے ہیں، الا اللہ کی صدا بلند کیے جا رہے ہیں۔ خون سے رنگین ہے، سر کا خون پاؤں تک نالین مبارک تک پہنچتا ہے، اور آپ کے وجود میں کوئی جگہ ایسی نہیں جو خون سے رنگین نہ ہو گئی ہو۔ آپ نے انگوروں کے باغ میں جا کے پناہ لی۔ شہر پتھر مار رہا ہے، کبھی سوچو میرا دوست ایسا ہی کام ہے، بندہ کہے کہ میں توحید سناؤں اور ہار پڑتے جائیں گلے میں، نہیں، ہار پڑتے ہیں لیکن ہار سے پہلے مار پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ برداشت کرنے کے بعد پھر پھول بھی برستے ہیں، لیکن جب آپ پہنچتے ہیں خون سے رنگین ہے، انگور کے ایک درخت کے ساتھ یوں ٹیک لگاتے ہیں، اللہ آپ کا خادم آپ پہ ٹوٹ پڑتا ہے، آپ کے جبین اقدس سے خون خشک کرتا ہے، کہاں خون ٹھہرتا ہے؟ خون مسلسل جاری ہے۔ یہاں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عتبہ و شیبہ نے دیکھ لیا، باغ انہی کا تھا، یہ تو مکے سے آئے ہیں اور خون میں رنگین ہیں، تو اپنے غلام، ان کا ایک نوکر تھا جس کا نام عداس تھا، کھجو انگوروں کا ایک گچھا دیا تشت میں تھال میں رکھ کے، اور کہنے لگے وہ جو زخمی آدمی ہے خون میں رنگین ہے، یہ اس بندے کو دے آؤ۔ عداس انگوروں کا گچھا لے کے میرے پیغمبر کے پاس آتا ہے، نبی کریم کو دیکھتا ہے، آپ کا سارا وجود خون میں لت پت ہے، کہنے لگا لیجئے۔ نبی کریم ہاتھ بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں بسم اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ میرا دوست ہماری حالت شروع میں بسم اللہ یاد نہیں اور آخر میں الحمدللہ یاد ہے، پوری زندگی ایسے ہی گزار دی، شروع میں بسم اللہ بھول گئے اور آخر میں، لیکن آپ بسم اللہ کہتے ہیں۔ جب بسم اللہ کہا تو عداس بول پڑا، کہنے لگا
یہ آپ نے انوکھا جملہ کہہ دیا، میں تو جن لوگوں کے پاس ہوں یہ تو بسم اللہ والعزا والے ہیں۔ بسم اللہ والے نہیں ہیں بلکہ کون سے ہیں؟ ہاں یہ کہتے ہیں بسم اللہ والعزا، لات اور عزا کی ابتدا کرتے ہیں ان کے نام سے۔ نبی کریم نے کہا اچھا تو کون سے علاقے کا ہے؟ وہ کہنے لگا میں عراق کا ایک شہر ہے نینوا، میں وہاں کا ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا اچھا وہ تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ کس کا؟ حضرت یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ عداس اور حیران ہو گیا، کہنے لگا آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اللہ نے پوری سورت یونس اتاری ہے، ان کے حالات اللہ نے مجھے بتائے ہیں قرآن میں، بس یہ کہنے کی دیر تھی عداس ٹوٹ پڑا اور آپ کا ہاتھ تھاما، ایسے چوم کے کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا۔ وہ دو مشرک باغ کے مالک ایسے دیکھ رہے ہیں یہ کیا کرنے لگ گیا، اس کو تو صرف انگور دینے بھیجا تھا، وہ تو کچھ اور کرنے لگ گیا۔ آواز دی اس کو بلائے ادھر آؤ۔ پاس آیا کہنے لگے نہیں تیرا دین ٹھیک ہے، جس دین تے تو چلنا ہے وہی ٹھیک ہے، تیرے پیو دادے والا دین کے وے وہی ٹھیک ہے، چھوڑو اپنے دین پہ۔ عداس کہنے لگا او ظالمو تم جانتے ہو مانتے نہیں، تم مانو یا نہ مانو میں نے پہلی نظر میں مان لیا ہے یہ اللہ کا نبی ہے، سچا پیغمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ خون میں رنگین ہے۔ چکڑالے والوں سنیے، التجا کرتے ہیں۔ کیا التجا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہم اشکو الیکا ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا رب المستضعفین۔ اے میرے اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت تیری بارگاہ میں کرتا ہوں، اللہ لوگوں کا شکوہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، اے کمزوروں کے رب، تو نے مجھے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مجھے خون میں رنگین کر دیا ہے۔ اے میرے اللہ میں خون میں رنگین ہوں لیکن پھر بھی یہ میری التجا ہے کہ إِن لَمْ تَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے اس میں بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ عابد اور معبود، محبوب اور معبود میں فرق یہی ہے کہ التجا کس کی بارگاہ میں کر رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر تو راضی ہے تو ناراض نہیں، تو میں زخمی ہو کے بھی اللہ راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی کو تسلیم و رضا کا پیکر کہتے ہیں، اسی کو رضا بالقضاء کہتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب پیارے انداز میں کہا کہ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابٌ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابٌ۔ وہ معنی پہ تو غور کیجئے کیا معنی ہے۔ کہتا ہے فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ، اللہ کاش تو میرے لیے میٹھا ہو جائے، چاہے میری پوری زندگی کڑوی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں۔ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابٌ، اللہ میرا اور تیرا تعلق ٹھیک رہے، استوار رہے،
ساری کائنات سے تعلق خراب ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ، اٹھتے ہیں یہاں سے، خون میں رنگی اٹھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ تیری بھی ادائیں بڑی عجیب ہیں۔ جب اٹھ کے چلتے ہیں، صحیح بخاری، اللہ کے پاک پیغمبر چل رہے ہیں، اوپر سے بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اور آپ کو ایک بات یہاں یہ بھی ذکر کر دوں، صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ بتائیے احد والے دن سے بھی کوئی سخت دن آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ تو یہ احد کا دن کیا دن تھا پتہ ہے؟ یہ وہ دن ہے کہ 70 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ امیر حمزہ کے 11 ٹوٹے ہوتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ میرے پاک پیغمبر کے دندان شہید ہوتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ آپ نے لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی خود، ایک زرہ ہوتی ہے اور ایک لوہے کی ٹوپی، اور نیچے اس کی زنجیر کی کڑیاں ایسے لٹک رہی ہوتی ہیں، تلوار سے بچنے کے لیے زنجیر لٹکتی ہے، تو اسے خود کہتے ہیں۔ کسی بدبخت نے اتنے زور سے پتھر مارا کہ اس خود کی کڑی میرے پیغمبر کے رخسار کی ہڈی میں دھنس گئی اور آپ پہ غشی طاری ہو گئی۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں میں فوراً پہنچا اور میں نے اس کڑی کو اپنے دانتوں سے پکڑا اور پکڑ کے یوں کھینچا نکالنے کے لیے، چونکہ ہڈی میں دھنسی ہوئی تھی تو اتنی مضبوط تھی کہ کڑی تو نکلی لیکن میرے بھی سامنے کے دانت ٹوٹ کے نکل آئے۔ تو صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اس دن سے کوئی سخت دن گزرا ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، ہاں عائشہ، طائف والا دن اس سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اب آپ کہیں گے بلا وہ کیسے؟ اس لیے کہ احد میں آپ اکیلے نہیں تھے۔ کیا؟ اور آپ کو پتہ ہے جب مصیبت مشترکہ سب پہ آ جاتی ہے تو ہلکی ہو جاتی ہے، لیکن اکیلے پہ آ جائے تو کیا ہوتی ہے؟ المصیبت اذا عمت خفت۔ فرمایا احد میں اکیلا نہیں تھا اور طائف میں تنہا تھا۔ تو کسی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے عرب کے سیرت نگار نے کہ او لوگو رجل غریب وحید بعید عن اہلہ و وطنہ، بندہ ہو، پردیسی ہو، اکیلا ہو، ملک وطن سے دور ہو، اس کے ساتھ یہ حشر کیا جائے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ جب آپ نے یوں سر مبارک اٹھا کے دیکھا بادل کی طرف تو جبریل سامنے آ گئے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام کیا۔ فرمایا اللہ نے آپ کی التجا بھی سن لی اور اللہ نے آپ کے قوم کا رویہ بھی دیکھ لیا ہے، میں اکیلے نہیں آیا۔ ھذا ملک الجبال، یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ اشارہ کریں، آپ حکم کریں، پہاڑ ٹکرا کے طائف والوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ دل تو کرتا ہے بندے کا کہ آپ کہہ دیتے اللہ جنہوں نے مجھے خون میں رنگین کر دیا مٹا دیں ان کو، ان کے بچوں نے بھی پتھر مارے ہیں، ان کے بوڑھوں نے بھی پتھر مارے ہیں، ان کی عورتوں نے بھی پتھر برسائے ہیں۔ اللہ کوئی میرا غم خار و غم گسار نہیں ہے لیکن رحمت للعالمین ہے، تو کیا فرماتے ہیں؟ لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ فرمایا اللہ نہیں میرے اللہ، میں تو اب بھی چاہتا ہوں اللہ ان کی پشتوں سے ایسے پیدا کر دے جو تیری توحید کو ماننے والے ہوں، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں۔ واہ سبحان اللہ۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے پیغمبر
ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، آپ رحمت بن کے آئیں، آپ کی ایک ایک ادا رحمت ہے، آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک فرمان رحمت ہے، آپ کی سنتیں رحمت ہیں، آپ کا طریقہ رحمت ہے، آپ کے مطابق زندگی گزارنا بھی رحمتوں سے بھر دی جاتی ہے۔ آئیے آج عہد کرتے ہیں، جس ہستی نے اپنی اس امت کی انسانیت کو سنوارنے کے لیے خون کی پرواہ نہیں کی، دندان شہید ہوئے پرواہ نہیں کی، ملک چھوڑا پرواہ نہیں کی، چچا کے ٹکڑے ہوئے پرواہ نہیں کی، سمیہ چوک میں ٹکڑے ہوئے پرواہ نہیں کی، صرف یہ انسانیت سنور جائے۔ آئیے عہد کیجئے کہ ہم بھی انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں ان کی سنت کا پرچار کرتے رہیں گے۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بدعات کا خاتمہ کریں گے؟ پھر میں اکثر کہتا ہوں کہ اقوال نبی پھول ہیں، اقوال نبی پھول ہیں اور بدعات ہیں کانٹے، ہم پھولوں کو کانٹوں سے جدا کرتے رہیں گے۔ آج تو دین سے اسی کو سمجھایا جا رہا ہے، پورا سال مسجد کے قریب نہ آؤ، صرف 12 ربیع الاول والے دن مسجد سجا لو، اپنا گھر کبھی سنت سے نہ سجانا، گاڑی سجا لو، پوری زندگی سنت کبھی نہ سجانا، ہاں گھر سجا لو لیکن شادی آئے تو رسم جو ہے ہندوؤں والے پورے کرنا، ہاں گاڑی تو سجا لی، جب ماتم ہو تو طریقے غیروں کے پورے کرتے رہنا، خوشی میں نبی یاد نہیں، غم میں نبی یاد نہیں، صرف یاد آیا 12 ربیع الاول کو صرف جھنڈی لہرانا یاد آ گیا۔ اللہ کی قسم اگر یہ جھنڈی لہرانا یہی دین ہوتا، یہ محبت کا تقاضا ہوتا تو مکے اور مدینے کی گلیوں کو صحابہ جھنڈیوں سے بھر دیتے، مکے اور مدینے کی گلیوں میں جلوس ہی جلوس ہوتے، آپ کے شان میں آپ کی میلاد میں صحابہ جلوس نکالتے، لیکن قربان جاؤں وہ صدیق اکبر کے ریشم کی دکانیں ہیں، سارا کچھ قربان کر دیا، کیا وہ 5 روپے کی جھنڈی لہرانے سے عاجز سے؟ بولو، مال اولاد جائیداد جاگیر سب کچھ قربان کر دیا، لیکن انہوں نے آج نبی کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی قسم یہ کام کبھی نہیں کیا ہے۔ کیا اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات میں یہ ہے، یا یہ 12 ربیع الاول ہون کے رہے شروع ہوا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں پیغمبر کی زندگی میں 12 ربیع الاول کبھی نہیں آیا؟ تو کوئی اللہ کا بندہ تو بتائے 63 مرتبہ آپ کی زندگی مبارک میں آیا ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو میرے نبی پہ فرض تھا بتلانا کہ نہیں؟ کیونکہ نبی دین ہی بتلانے آئے تھے، تو نبی پہ فرض تھا کہ آپ بتلاتے۔ بھائی پرسوں ربیع الاول آنے والا ہے، 12 ربیع الاول، مدینہ کی گلیوں میں جلوس نکالو سارے، تو صحابہ نکالتے کہ نہیں؟ جو 313 بدر پہنچ سکتے تھے تو مدینے کے چوک تک نہیں آ سکتے تھے، جو 750 احد میں جا کے شہید ہو سکتے ہیں 70 ان میں، تو وہ جھنڈی لہرانے سے کبھی عاجز تھے؟ میرا بھائی مصیبت یہ ہے کہ ہم نے دین کو دین نہیں سمجھا، ہم نے اپنی مرضی کو دین بنا لیا ہے، ہر آدمی نے اپنی مرضی کا دین بنایا۔ اور پھر تو مزے کی بات بھی یہ، آج تو کسی نے اشتہار فیس بک پہ دیا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ نبی کی محبت میں دمال بھی ڈالی جائے گی۔ اب نبی کی محبت میں دمال ڈالی جائے گی، یہ مسلمان کرے گا؟ آپ دیکھو سوشل میڈیا کا دور ہے، ایسے لوگوں کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے، پیچھے جشن عید میلاد النبی کا بینر ہے، آگے ناچ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ نے اتنا پوچھا اللہ کے رسول، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین،
کہ آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی القرآن، اس لیے سوموار کو میں پیدا ہوا ہوں اور سوموار کو مجھ پہ قرآن اترنا شروع ہوا ہے۔ صحیح مسلم۔ پھر آپ سے پوچھتا ہوں چکڑالے والوں، تو سوموار تو سال بعد آتا ہے نا جی؟ کتنے سال بعد آتا ہے؟ چکڑالہ میں ہر ہفتے میں سوموار آتا ہے۔ تو نبی کریم سے جو ثابت ہے وہ ہے سوموار آپ کی پیدائش اور سوموار کے دن روزہ۔ لیکن کام اور جتھے بھوکا رہنا پہوے وہ کام تے کرنا، جہاں بھوکا رہنا پڑے وہ کام تو ہم نے کرنا نہیں ہے۔ ایک پارٹی کہتی ہے کہ بھئی 10 محرم کو امام حسین پیاسے گئے، تو آج 14 صدیاں گزر رہی ہیں، اس دن وہ سبیل لگی ہوئی ہے۔ ادھر اللہ کے پیغمبر 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتے ہیں، سوموار کو کیا رکھتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ 12 ربیع الاول تو متعین بھی نہیں، سوموار کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو جب روزہ رکھنا پڑتا ہے اس دن یہ کیک کھا رہا ہوتا ہے چوک میں، اور کیک بھی مسجد نبوی کا ماڈل بنا کے، پورا دن اس کو چوک میں گھمایا، اس کی مووی بنائی، آخر میں اس پہ چھری رکھی اور کھا گیا۔ مسجد نبوی بھی کھا گیا، کعبہ بھی کھا گیا۔ اس کو نبی کی محبت سمجھا جاتا ہے۔ آپ سے ایک بات پوچھ لوں، جواب دو گے؟ عید والے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ روزے والے دن عید کرنا جائز ہے؟ نبی نے روزہ رکھ کے بتا دیا دن روزے کا ہے، عید کا۔ ہاں، اگر کوئی من چلا کہے کہ بادشاہ آپ کو نبی کی آمد کی خوشی نہیں ہے، میں نے کہا مجھے نبی کی آمد کی خوشی ایک دن نہیں پوری زندگی ہے۔ ہاں، ہر مہینے ہے، مہینے کے ہر ہفتے اور ہر ہفتے کے ہر دن مجھے خوشی ہے۔ کسی نے آیت پڑھی کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ نبی کی آمد ہے، یہ رحمت ہے، نعمت ہے، فضل ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اللہ کی فضل پہ خوشی کرو۔ میں نے کہا میرا دوست، نبی کی پیدائش بھی نعمت اور فضل ہے، نبی کی بعثت بھی فضل اور رحمت ہے، نبی کا مکے سے ہجرت کرنا بھی فضل اور رحمت ہے، پھر قباء کے اندر مسجد کی بنیاد رکھنا بھی فضل اور رحمت ہے، پھر آپ کا مدینہ منورہ میں آنا بھی فضل اور رحمت ہے، اور آپ کا مکہ فتح کرنا بھی فضل اور رحمت ہے۔ تو کیا یہ ہر دن جشن ہو گیا؟ دین وہ ہے جو میرا نبی بتائے اور میرے پیغمبر کے صحابہ کریں، وہ دین ہے۔ جو نبی نے بتایا نہ ہو، صحابہ نے کیا نہ ہو، وہ دین سیدھی ساری بات ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔